السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تبرکات کی اہمیت قرآن کی روشنی میں ہم نے پڑھ لیا تھا اور سن لیا تھا۔ آج انشاءاللہ عز و جل تبرکات کی اہمیت احادیث کی روشنی میں، تو سب سے پہلے آپ کے سامنے مشکات المصابیح اور دوسری صحیح مسلم کی حدیث پاک ذکر کرتا ہوں، جس کی راویہ حضرت سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ ہذہ جبۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کانت عند عائشہ، کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ ہے، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تھا۔ فلما قبضت قبضتها وكان النبي صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى نستشفی بها۔ آپ فرماتی ہیں کہ ان کے وصال کے بعد، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد، یہ جبہ جو ہے وہ میں نے حاصل کر لیا، یعنی اسماء بنت ابی بکر نے حاصل کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس جبے کو زیب تن فرمایا کرتے تھے۔ ہم اس جبے کو بیماریوں کے لیے دھوتے تھے، اس کی برکت سے ہم شفا حاصل کرتے تھے، یعنی اس کرتے کو پانی میں دھوتے، وہ جو پانی ہمیں مل جاتا وہ ہم بیماروں کو پلایا کرتے تھے، تو وہ بیمار جو ہے وہ صحت یاب ہو جاتے تھے۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں دلیل ہے کہ بزرگوں کے کپڑے اور نشانات سے برکت حاصل کرنا جائز ہے۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ہم اس کو بیماروں کے لیے دھوتے ہیں اور اس کو اس جبے کا دھون پلاتے ہیں، ہم اس جبے سے شفا حاصل کرتے ہیں، یعنی اس جبے کے پانی کے ساتھ یا جبے ہی کے ساتھ اس طرح کے اس جبے کو سر اور آنکھوں پر رکھتے ہیں تو شفا ہو جاتی ہے، اور اس بابرکت جبے کو ہاتھوں سے چھونے اور ہونٹوں سے بوسہ دینے سے برکت حاصل ہو جاتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ مرکات شرح مشکات کی جلد نمبر 7 میں یہ بات نقل کی ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث پاک ہے۔ اب یہ دوسری دلیل، ایک حدیث ہو گئی، ایک دلیل ہو گئی، اب دوسری دلیل۔ یہ حدیث بھی مسلم شریف میں ہے، کتاب الفضائل میں، ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اذا صلی الغداة جاء خدم المدینہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز ادا فرما لیتے تو مدینہ شریف کے جتنے خادم ہوتے وہ اپنے اپنے برتن لے کے بآنیتہم اب دوسری دلیل یا دوسری حدیث سماعت فرمائیں۔ یہ ہے دلیل نمبر 2، جس کے راوی حضرت سیدنا انس بن مالک ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب صبح کی نماز ادا فرما لیتے تو مدینہ شریف کے خادم اپنے اپنے برتنوں میں پانی بھر کے لے آتے، پھر جو برتن بھی آپ کے پاس آتا اس میں آپ اپنا دست اقدس ڈال دیتے، اور جب کبھی سردی میں بھی اتفاق ہوتا تو آپ اس میں بھی اپنا دست اقدس ڈال دیتے تھے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک کتاب الفضائل میں ہے، اور حدیث کا نمبر جو ہے وہ 6042 ہے میرے پاس۔ اس حدیث کی شرح میں ایک غیر مقلد جس نے مسلم شریف کا ترجمہ کیا ہے، علامہ وحید الزماں، وہ صاحب لکھتے ہیں کہ برکت کے لیے یہ پانی لوگ پیتے یا بیماروں کو پلاتے ہوں شفا کے لیے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات جو ہے یہ جائز ہے، ان سے فیض لینا۔ اب تیسری دلیل جو ہے
یہ بھی صحیح مسلم کتاب الفضائل میں ہے۔ اس کے راوی حضرت انس بن مالک ہیں۔ قال لقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک حجام سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حجامت بنا رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کے ارد گرد تھے، وہ چاہتے تھے کہ آپ کا کوئی بھی بال مبارک زمین پر نہ گرے، کسی نہ کسی کے ہاتھ میں گرے۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں آثار صالحین سے برکت لینے کی دلیل ہے، اور اس بات کا بیان ہے کہ صحابہ کرام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے برکت حاصل کرتے تھے۔ جس برتن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست اقدس ڈال دیتے اس سے بھی برکت حاصل کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معظم اور مکرم بال مبارک سے بھی برکت حاصل کرتے تھے۔ اور مشہور غیر مقلد علامہ وحید الزمان صاحب نے اس حدیث پر نووی ہی کے حوالے سے حاشیہ نقل کیا، اور وہ بھی یہی لکھتے ہیں، اس پر بھی ہم نے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آثار صالحین سے برکت لینا درست ہے، اور صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار شریف سے برکت لیتے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انبیاء اور صالحین کے آثار تبرک والے ہیں، متبرک ہیں، یعنی ان سے برکت حاصل کرنا جائز ہے اور ان سے برکت لینا درست ہے۔ انہوں نے جو ہے وہ کتاب کے ترجمے میں مسلم شریف کی جلد 2 میں یہ بات لکھی ہے۔ چوتھی دلیل حضرت سیدنا عثمان بن عبداللہ بن موہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ایک چاندی کی ڈبیا تھی جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند منہ مبارک یعنی بال مبارک موجود تھے۔ وَكَانَ إِذَا أَصَابَ الْإِنسَانَ عَيْنٌ أَوْ شَيْءٌ بَعَثَ إِلَيْهَا مِخْضَبَهُ، جب کسی شخص کو نظر لگ جاتی یا کوئی اور بیماری ہوتی تو وہ پانی کا برتن ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بھیج دیتا، وہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک والی ڈبیا ڈبو دیتی، یعنی اس سے جو ہے وہ شفا حاصل کر دیتی۔ امام بدر الدین یعنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ اپنی بیماری کے وقت اس سے برکت حاصل کرتے اور اس کی برکت سے شفا یاب ہوتے۔ آپ کے بال مبارک لیتے، پھر انہیں پانی کے برتن میں رکھتے، پھر بال مبارک والا پانی پیتے تو انہیں شفا مل جاتی۔ تو یہ چوتھی دلیل سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ پانی سے جو ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بال والے پانی سے جو ہے تبرک یا فیض لینا یہ درست ہے، یعنی تبرکات کی اہمیت ہے۔ پانچویں دلیل جس کے راوی حضرت انس بن مالک ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں جلوہ گر ہوئے، پھر آپ نے جمرہ پر تشریف فرما ہو کر رمی فرمائی، پھر مینا میں اپنی قیام گاہ پر تشریف لائے، اپنی جگہ پہ تشریف لا کر قربانی فرمائی، پھر حجامت بنانے والے کو اپنی داہنی جانب بالوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہاں سے لو، پھر آپ نے بائیں جانب اشارہ فرمایا، پھر آپ نے یہ بال مبارک صحابہ کرام کو عطا فرمائی، یعنی صحابہ میں تقسیم کر دیے۔ یہ کتاب صحیح مسلم کتاب الحج، صحیح مسلم کی کتاب الحج باب میں موجود ہے، اور یہ حدیث نمبر ہے 3152 میرے پاس جو کتاب ہے اس میں۔ اگر کسی کو یہ حدیثیں چاہیے ہوں تو مجھے کامنٹ کریں گے تو میں ان کو حدیث بھی پہنچا دوں گا۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک برکت عطا نہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بال مبارک کیوں تقسیم کرتے؟ تو آپ کا بال مبارک تقسیم کرنا یہ دلیل ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بال مبارک میں وہ برکتیں، وہ فیض موجود ہے۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام ابن سیرین فرماتے ہیں کہ میں نے عبیدہ سے کہا کہ عندنا من شعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصبناہ من قبل انس او من قبل اہل انس، کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال مبارک ہیں جو ہمیں انس یا انس کے گھر والوں کی طرف سے ملے ہیں۔ عبیدہ نے کہا اگر میرے پاس ان بالوں میں سے ایک بال مبارک بھی ہو تو وہ میرے لیے ساری دنیا اور اس کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے۔ آپ نے فرمایا احب الی من الدنیا وما فیہا، وہ بال مبارک مجھے دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ محبوب تر ہے، عزیز تر ہے۔ تو اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے علامہ
امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں عمدۃ القاری میں کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ٹوپی میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بال مبارک رکھا ہوا تھا، سیا ہوا تھا۔ جب بھی وہ کسی جنگ میں شرکت کرتے تو اسی بال مبارک کی برکت سے فتح و نصرت پاتے۔ جنگ یمامہ میں وہ ٹوپی گر گئی تو آپ نے بڑی تیزی سے اس کی طرف جو ہے وہ بھاگے، دوڑے، لپکے۔ صحابہ ان کے اس فعل پر تعجب کیا، صحابہ نے تعجب کیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اور فرمانے لگے کہ میں نے اس ٹوپی کی قیمت کی وجہ سے ایسا نہیں کیا ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اس ٹوپی میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک ہے۔ مجھے یہ بات ناپسند ہے کہ ٹوپی مشرکوں کے ہاتھ لگ جائے۔ عمدۃ القاری میں یہ بات موجود ہے جو شرح صحیح بخاری کی شرح آپ نے لکھی ہے۔ اسی حدیث کے تحت ایک دیوبندی عالم شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں کہ اس سے ایک اور اہم مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ تبرک بآثار صالحین جائز ہے، بدعت نہیں ہے۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل کے پاس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک منہ مبارک تھا جس کو آپ نے اپنی آستین مبارک میں اسی رکھا تھا۔ کوڑے کھاتے یا کھانے کے وقت بھی اس کا خیال دامنگیر تھا کہیں اپنے سے جدا ہو جائے، جس طرح کے طبقات میں یہ بات موجود ہے۔ اب اس کے بعد 7ویں دلیل ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور یہ والی بات الاستیعاب میں علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حرف میم میں ذکر کی ہے، باب معاویہ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ قضائے حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئے، میں بھی آپ کے پیچھے مشکیزہ لے کر چلا گیا تو آپ نے اپنے جسد اطہر سے لگے ہوئے 2 کپڑوں میں سے ایک مجھے عطا فرمایا، میں نے اسے آج کے دن کے لیے سنبھال کر رکھ لیا ہے۔ ایک دن اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ناخن اور اپنے پیارے بال مبارک ترشوائے تو میں نے ان کو بھی آج کے دن کے لیے محفوظ کر لیا ہے۔ پس جب میرا انتقال ہو جائے تو اس قمیض کو میرے کفن کے نیچے میرے جسم کے ساتھ لگا دینا، اور ان بالوں اور ناخنوں کو میرے منہ، آنکھوں اور مواضع سجود یعنی سجدے کی جگہ پہ رکھ دینا۔ اگر کسی چیز نے نفع دیا تو وہ یہی بابرکت چیزیں ہوں گی، وگرنہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو غسل دے کر فارغ ہوئی، یا میں ان کو غسل دے کے فارغ ہی ہوئی تھی، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَةُ فَقَالَ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تہبند ہمیں دیا تاکہ ہم یہ تہبند آپ کی صاحبزادی کو پہنا دیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، وَالْحِكْمَةُ فِي إِشْعَارِهَا بِهِ تَبْرِيكُهَا بِهِ فَفِيهِ التَّبَرُّكُ بِآثَارِ الصَّالِحِينَ وَلِبَاسِهِمْ، کہ اس تہبند کو شعار بنانے میں حکمت یہ تھی کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو اس سے برکت حاصل ہوتی رہے، اور اس میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ صالحین کے آثار اور ان کے لباس سے برکت حاصل ہوتی ہے۔ ایک مشہور دیوبندی منظور سنبلی صاحب نے اس حدیث کی شرح میں تحریر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر اپنی بیٹی کے لیے جس اہتمام سے اپنا تہبند مبارک دیا، اور بعض روایت میں تصریح ہے کہ جب آپ کو غسل مکمل ہو جانے کی اطلاع دی گئی تو اس وقت آپ نے اپنے جسم اقدس سے نکال کر وہ تہبند دیا، اور تاکید فرمائی کہ اس کو شعار یعنی سب سے اندر کا لباس بنا دو۔ اس سے علماء کرام نے سمجھا ہے کہ اللہ کے نیک اور مقبول بندوں کے لباس وغیرہ کا تبرک کے طور پر اس طرح کا استعمال درست ہے اور اس سے نفع کی امید ہے۔ 8 دلیلیں۔ اس کے بعد 9ویں دلیل ہے، حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو انصاری صحابی ہیں، غزوہ بدر میں بھی شریک ہوئے، انہوں نے ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، وَوَوِدْتُ یا رسول اللہ اَنَّكَ تَأْتِينِي فَتُصَلِّيَ فِي بَيْتِي،
یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ آپ میرے ہاں تشریف لا کر میرے گھر میں نماز ادا فرمائیں، فَأَتَّخِذَهُ مُصَلًّا، آپ جس جگہ پہ نماز ادا فرمائیں گے میں اس جگہ کو نماز گاہ بنا لوں گا، مصلی بنا لوں گا۔ قال فقال له رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سأفعل ان شاء اللہ، تو انہوں نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا انشاءاللہ ایسا ہی میں کروں گا۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقصد کے لیے دوسرے روز ان کے ہاں تشریف لے گئے۔ یہ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ میں حدیث پاک موجود ہے اور حدیث کا نمبر ہے 4425 جو میرے پاس ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اس بات کی دلیل موجود ہے کہ جس جگہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی یا آپ کے قدم مبارک لگے وہاں سے برکت حاصل ہوتی ہے۔ یہاں سے بھی یہ معلوم ہوا کہ صالحین میں سے اگر کسی کو برکت حاصل کرنے کے لیے بلایا جائے تو وہ صالح اس دعوت کو قبول کرے، نیک بندہ اس کی دعوت کو قبول کرے اور اس کی آمد سے گھر میں برکت ہوگی۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ 10ویں دلیل حضرت موسیٰ بن عقبہ بیان کرتے ہیں، رأیت سالم ابن عبد اللہ یتحری اماکن من الطریق فیصلی فیہا، کہ میں نے حضرت سالم بن عبداللہ کو دیکھا کہ راستے میں ایسی جگہ کو تلاش کرتے تھے جہاں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اور یہ سالم عبداللہ کے بیٹے ہیں اور عبداللہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں، اور پڑھتے تھے، اور اس جگہ ان کے ابا جان حضرت عبداللہ بن عمر نے نماز پڑھی کیونکہ انہوں نے اس جگہ اللہ کے حبیب کو نماز پڑھتے دیکھا تھا۔ حضرت عمر کے جو بیٹے ہیں حضرت عبداللہ، ان کی عادت یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت کو جو ہے وہ زندہ کرتے تھے۔ جہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی ہوتی تھی وہاں اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے جو ہے وہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ اس حدیث پاک میں یہ ہے کہ سالم نے اپنے والد کو جس جگہ پہ نماز پڑھتے دیکھا اسی جگہ پہ آپ بھی کھڑے ہو کے انہوں نے نماز پڑھی۔ اب بخاری شریف میں بھی یہ بات مذکور ہے کہ اس راستے میں ایک اور مسجد تعمیر ہو گئی، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس مسجد میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، بلکہ وہاں سے کچھ آگے جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی ہوتی وہاں جا کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو اس حدیث پاک سے اور اس بخاری کی شرح سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل مبارک تھا کہ جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے تھے وہاں وہ بھی نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ بات ساری تبرک، فیض اور برکت حاصل کرنے کے لیے تھے، ورنہ یہ صحابی رسول جو ہے وہ اس جگہ کو، مسجد کو چھوڑ کے اس جگہ پہ نماز پڑھتے تھے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت بڑی برکت کی بات ہے۔ اب یہاں پہ سوال ہوتا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک درخت کے نیچے بیعت لی تھی، اس درخت کا نام شجرۃ الرضوان ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس درخت کو کٹوا دیا تھا، پتہ چلا منسوب چیزوں سے برکت حاصل نہیں ہوتی، اس وجہ سے درخت کو کٹوا دیا۔ اب اس کا جواب بھی سماعت فرما لیں۔ اس سوال کا جواب غیر مقلد عالم علامہ وحید الزمان کے قلم سے ملاحظہ فرمائیں کہ علامہ وحید الزمان صاحب لکھتے ہیں کہ شجرۃ الرضوان کا مقام لوگوں پہ چھپ گیا، ان کو بتحقیق معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کون سا درخت تھا۔ آخر کار یوں ہی ایک درخت اپنے گمان سے انہوں نے معین کر لیا کہ یہی درخت ہوگا۔ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا کہ لوگ اس کی زیارت کو آتے جاتے ہیں اور اس کو کٹوا ڈالا۔ کٹوا ڈالنے کی دو وجہیں تھیں، ایک تو یہ کہ شرک کا زمانہ قریب گزرا تھا تو حضرت عمر کو ڈر ہوا کہ کہیں رفتہ رفتہ جاہل لوگ اس کی پرستش عبادت نہ شروع کرنے لگیں، اس کی عبادت میں نہ لگ جائیں، جیسے ہندو مشرک جو ہے وہ پیپل، تلسی وغیرہ کے درختوں کی پرستش شروع کر دیتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ وہ درخت بالیقین معین نہیں تھا کہ یہ والا ہی ہے، کوئی پتہ نہیں تھا، یقینی طور پر معلوم نہیں تھا۔ تو حضرت عمر نے یہ خیال کیا ایسا نہ ہو کہ یہ دوسرا کوئی درخت ہو اور لوگ نہ حق اس کو تبرک والا سمجھنے لگیں، بابرکت سمجھنے لگیں، اور یہ تبرک والا نہ ہو، برکت والا نہ ہو، غلطی میں گرفتار ہو جائیں، اس وجہ سے کٹا دیا تھا۔ اس کو لغات الحدیث میں جو ہے علامہ وحید الزمان صاحب نے اس بات کو لکھا ہے۔ اب یہاں پہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ام سلیم کے گھر میں تشریف لے گئے۔ ام سلیم کے گھر جب تشریف لے کے گئے ان کے بچھونے پر سو جاتے
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ایک دفعہ ان کے گھر تشریف لے گئے اور ان کے بچھونے پر سو گئے اور وہ گھر میں نہیں تھیں۔ تو ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے بچھونے پہ سو گئے، ام سلیم جو ہے وہ تشریف لائیں اور ان سے کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گھر میں تمہارے بچھونے پر آرام فرما رہے ہیں۔ آپ گھر میں داخل ہوئیں تو دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک پسینہ جو ہے وہ بہہ رہا ہے اور چمڑے کے بچھونے پر جمع ہو گیا ہے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ایک ڈبہ کھولا، ایک چھوٹی سی ڈبیا یا ڈبہ وغیرہ کھولا اور پسینہ پونچھ پونچھ کر اس شیشیوں سے جو ہے وہ بھرنے لگیں، اس میں شیشیوں میں ڈالنے لگیں جس طرح عطر کی بوتل وغیرہ ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے اور بیٹھے اور فرمایا اے ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے بچوں کے لیے برکت کی امید رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا تم ٹھیک کر رہی ہو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال اصبتی، یعنی تم ٹھیک کر رہی ہو۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں سے منسوب چیزوں سے برکت حاصل نہ ہوتی تو حضرت ام سلیم کے ارشاد نرجو برکتہ لیصبیاننا کہ ہم اپنے بچوں کے لیے امید رکھتے ہیں اس سے برکت کی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات سن کے کبھی نہ فرماتے کہ قال اصبتی کہ تم نے بالکل ٹھیک کیا ہے، یہ کبھی نہ فرماتے۔ تو اس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بزرگوں کے تبرکات سے برکت حاصل کرنا، فیض حاصل کرنا یہ جائز ہے۔ اب اس کے بعد 12ویں دلیل، حضرت سیدنا عتبہ بن فرقد صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم سے ہر وقت خوشبو مہکتی رہتی تھی، حالانکہ آپ خوشبو نہیں لگاتے تھے۔ آپ کی 4 بیویاں تھیں اور وہ آپس میں کوشش کرتی کہ میری خوشبو سب سے اچھی ہو، لیکن جب ان کے شوہر سیدنا عتبہ گھر تشریف لاتے تو سب کی خوشبوئیں مات ہو جاتی، کم پڑ جاتی، حضرت عتبہ کی خوشبو ہی غالب رہتی۔ ایک دن 4 بیویاں اکٹھی ہو کر عرض کرتی ہیں کہ اے ہمارے آقا، اے ہمارے خاوند، اے ہمارے پیارے شوہر، کیا بات ہے ہم ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے اچھی سے اچھی خوشبو لگاتی ہیں، مگر آپ آتے ہیں تو کسی کی خوشبو کا پتہ ہی نہیں چلتا، صرف آپ کی ہی خوشبو مہکتی رہتی ہے، یہ کیوں؟ یہ سن کر حضرت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے کبھی کوئی خوشبو نہیں لگائی، وجہ یہ ہے کہ میں بیمار ہو گیا تھا، میرے جسم پہ چھوٹے چھوٹے دانے نکل آئے تھے جس طرح کے چھالے نکلتے ہیں، اور میں نے اپنے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بیماری کی شکایت کی تو خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عتبہ کرتا اتار دے اور بیٹھ جا۔ میں کرتا اتار کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھ گیا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک پر پھونک لگائی، پھر اس ہاتھ مبارک کو دوسرے ہاتھ مبارک کے ساتھ مل کر میری پشت اور میری پیٹھ پر دونوں ہاتھ مبارک پھیر دیے، اور اس وقت سے یہ خوشبو جو ہے وہ مہک رہی ہے۔ تو اس حدیث پاک کے تحت امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو امام طبرانی نے کبیر اور اوسط میں جید سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں برکت بھی ہے اور شفا بھی ہے، آپ دافع البلا بھی ہیں اور مشکل کشا بھی ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی مشکلیں جو ہے وہ دور کیا کرتے تھے، اس وجہ سے آپ دافع البلا بھی ہیں اور مشکل کشا بھی ہیں۔ اب 13ویں حدیث برکت والی، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ممبر شریف پر جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود جلوہ گری فرمایا کرتے تھے، اپنا ہاتھ رکھتے پھر اس ہاتھ کو اپنے چہرے پہ مل لیتے تھے، یعنی جہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ تشریف فرماتے اس جگہ پہ ہاتھ جو ہے وہ پھیرتے، پھر اس ہاتھ کو برکت مل جاتی، پھر اس ہاتھ کو اپنے چہرے پہ جو ہے وہ ملا کرتے تھے۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر صرف برکت حاصل کرنے کے لیے اس جگہ پر ہاتھ پھیرتے جو جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے مس ہوتی تھی۔ اور امام شہاب الدین حفاظی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس جگہ پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد انور لگایا یا جس جگہ پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اقدس لگا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس کپڑے لگے تھے، اس جگہ پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ صرف برکت حاصل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ اور اس روایت کو ابن سعد نے بیان کیا ہے۔ اس حدیث پر مصنف کے
اعادہ کے وقت کلام آئے گا، اور یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ انبیاء و صالحین سے اور ان کے آثار سے جس چیز کا بھی انبیاء و صالحین سے تعلق ہو جائے تو تعلق ہو جانے سے برکت حاصل کرنا اس سے جائز ہے، جب تک فتنے کا اور لوگوں کا عقیدہ خراب ہونے کا اندیشہ نہ ہو کہ لوگ انبیاء و صالحین سے متعلق چیزوں کی عبادت کرنے لگ جائیں گے۔ اسی بات پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو معمول کیا جائے گا کہ انہوں نے جو ہے وہ درخت کٹوا دیا تھا کہ لوگ جو ہے ان کا عقیدہ کہیں خراب نہ ہو جائے، وہ ان چیزوں کی عبادت کرنا شروع نہ ہو جائیں۔ تو جس درخت کے نیچے بیعت ہوئی تھی تاکہ لوگ اس فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، کیونکہ زمانہ جاہلیت جو ہے وہ اس وقت قریب تھا جس میں لوگ درختوں، پتھروں اور بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ پس ان دونوں حدیث میں کوئی تضاد نہیں ہے، اور ہمارے زمانے کے جن جاہلوں نے صالحین کے آثار سے برکت حاصل کرنے سے انکار کیا ہے ان کا قطعاً کوئی اعتبار نہیں ہے، ان کی بات بالکل بھی نہیں مانی جائے گی۔ اب حدیث نمبر ہے 14 یا دلیل نمبر ہے 14۔ حضرت سیدنا داؤد بن ابی صالح سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن مروان کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر آیا تو دیکھا کہ ایک صاحب اپنا چہرہ جو ہے وہ قبر انور پر رکھے ہوئے ہے۔ مروان نے اس شخص کو گردن سے پکڑا اور کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس شخص نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے، میں ان صاحب نے جب اپنا چہرہ پیچھے کیا تو وہ صحابی جو ہے وہ صحابی رسول تھے جنہوں نے قبر انور پہ سر رکھا ہوا تھا، اپنا چہرہ قبر انور پہ رکھا ہوا تھا، وہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہوں نے فرمایا جئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم آت الحجر، انہوں نے کہا میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا ہوں، کسی پتھر کے پاس نہیں آیا ہوا۔ امام حاکم نے اس حدیث کے متعلق فرمایا ھذا حدیث صحیح الاسناد، کہ اس حدیث کی سند بالکل صحیح ہے، لیکن امام حاکم جس حدیث کو صحیح کہہ دیں جب تک امام ذہبی اس کو صحیح نہ کہیں وہ صحیح نہیں ہوتی۔ امام ذہبی نے بھی تلخیص میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، تو معلوم ہوا کہ اللہ کے پیاروں کے مزارات بھی ان کی نسبت کی وجہ سے بابرکت ہوتے ہیں اور وہاں سے بھی بندوں کو فیض ملتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ 14 دلیلیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ تبرکات کی احادیث میں کیا اہمیت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ بات ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم تفسیر آسان تفسیر القرآن پڑھ رہے تھے اور اس میں آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں ہم تبرکات کی اہمیت اور تبرکات کے دلائل پہلے قرآن سے بیان کیے، پھر احادیث سے بیان کیے۔ اب یہاں پہ ہم جو مسئلہ بیان کریں گے وہ یہ ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنے کے بارے میں قرآن کا کیا حکم ہے، کیا غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو یہاں پہ بنیادی طور پہ اس آیت کا مطلب یاد رکھیں۔ ایاک نعبد کا مطلب ہے یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں، یعنی واجب الوجود، مستقل بالذات اور غیر محتاج مان کر صرف تیرا ہی کہا مانیں اور تیری ہی تعظیم کریں۔ اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ واجب الوجود، مستقل بالذات اور غیر محتاج مان کر صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب اس آیت کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم کی ایک آیت سے آپ کو مثال دیتا ہوں تاکہ یہ مسئلہ اور نکھر کے واضح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ سے ہی ڈرو۔ یہاں ضمیر منصوب منفصل پہلے ہے اور فعل بعد میں ہے، جس طرح کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں ہے، لیکن ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ، دوزخ سے ڈرو۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک جگہ فرمایا صرف مجھ سے ڈرو، دوسری جگہ دوزخ سے ڈرنے کا حکم دیا۔ اب ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں یا اللہ سے ڈرنے کے ساتھ ساتھ دوزخ سے بھی ڈریں؟ تو جواب یہ ہے کہ دوزخ سے ڈرنا در حقیقت اللہ سے ڈرنا ہے، کیونکہ دوزخ کو بنانے والا اللہ ہے اور اس میں جلانے کی قوت پیدا کرنے والا، طاقت پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔
تو اسی طرح اللہ کے پیاروں سے مدد مانگنا اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے، کیونکہ ان کو پیدا کرنے والا اور ان کو مدد کرنے کی طاقت عطا فرمانے والا اللہ ہی ہے۔ اب اللہ نے اپنے پیاروں کو مدد کرنے کی طاقت عطا فرمائی ہے یا نہیں فرمائی، تو یہ ہم قرآن سے بیان کریں گے۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے لفظ استعانت اور استغاثہ کے مفہوم کے بارے میں تھوڑی وضاحت بیان کریں گے، اور اس کے بعد آیات سے ہم یہ ثابت کریں گے کہ غیر اللہ کو، یعنی اللہ کے علاوہ جو انبیاء ہیں، جو اللہ کے نیک بندے اولیاء ہیں، کیا ان کو اللہ نے ایسی طاقت دی ہے یا نہیں دی کہ وہ دوسری کی مدد کر سکیں؟ اور دوسروں کی مدد کرنا اگر شرک ہے تو قرآن نے ایک دوسرے کی مدد کرنے کے بارے میں کیوں حکم ارشاد فرمایا ہے؟ تو اس سے پہلے ہم یہاں پہ استعانت اور استغاثہ کے مفہوم کے بارے میں تھوڑی وضاحت دیں گے۔ دینی اور دنیاوی اور روحانی اعتبار سے ایک دوسرے کی مدد کرنا اسلامی اور معاشرتی آداب و اخلاق کا حصہ ہے۔ اسلام نے اہل ایمان کو تلقین کی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کی استعانت یعنی مدد طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کی مدد طلب کرنے کا حکم قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور گناہوں اور ظلم کے کام پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ معلوم ہوا کہ بندوں کی مدد کرنا وہ طریقہ اور طرز عمل ہے جو نہ صرف جائز بلکہ اسلامی ضابطۂ حیات کا لازمی تقاضا ہے۔ استعانت اور استمداد یعنی مدد طلب کرنا کہ اس عمل کو شرک قرار دینا اسلامی تعلیمات کے مکمل خلاف ہے۔ یہ قانون فطرت ہے کہ سارے جہان کا نظام باہم ایک دوسرے کی مدد و اعانت سے چل رہا ہے، اور ہم اس جہان میں ایک دوسرے کی مدد کے محتاج ہیں۔ جب تک ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کریں، ایک دوسرے کی مدد نہ کریں، تو سارا نظام زندگی مفلوج ہو جائے گا۔ لہٰذا دنیا کے سارے اعمال میں انسان ایک دوسرے کا محتاج ہے، حتیٰ کہ محشر کے دن بھی حصول جنت اور نجات دوزخ کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت اور نیک اعمال کا محتاج ہوگا۔ اس وجہ سے اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا تھا، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ اب ہم دنیا میں جو غیر اللہ یعنی انبیاء کرام اور اولیاء اعظام رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے مدد طلب کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، ان کو مشکل کے وقت پکارتے ہیں، اس سے ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ ذاتی طور پر مدد کرنے والا، مشکل ٹالنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اللہ تعالیٰ کے دین سے انبیاء کرام اور اولیاء اعظام بھی مشکل ٹالنے والے ہیں، مدد کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا مدد کرنا، مشکلیں دور کرنا، حاجتیں برلانا، یہ اختیار حقیقی ہے، جبکہ انبیاء کرام اور اولیاء اعظام کا مدد کرنا یا مددگار ہونا یہ اختیار مجازی ہے۔ اب یہاں پہ استغاثہ اور استعانت کے لغوی معنی کے بارے میں ہم تھوڑی سی وضاحت کریں گے۔ لفظ استغاثہ عربی زبان میں لفظ غوث سے نکلا ہے، جس کے معنی مدد کے ہیں، اور استغاثہ کا مطلب ہے مدد طلب کرنا۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ استغاثہ کا لغوی مفہوم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، الغوث یقال فی النصرۃ والغیث فی المطر۔ آپ فرماتے ہیں غوث کے معنی مدد اور غیث کے معنی بارش کے ہیں، اور آپ آگے فرماتے ہیں وَاسْتَغَثْتُهُ أَيْ طَلَبُ الْغَوْثَ أَوِ الْغَيْثَ۔ آپ فرماتے ہیں
کہ استغثتہ کے معنی کسی کو مدد کے لیے پکارنے یا اللہ تعالیٰ سے بارش طلب کرنے کے ہیں۔ اب لسان العرب میں ابن منظور افریقی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں اغثنی ای فرج عنی، اغثنی کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے تکلیف دور فرما۔ اب لفظ استغاثہ کا استعمال قرآن مجید میں بہت سے مقامات پہ ہوا ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی اللہ تعالیٰ کے حضور فریاد کا ذکر سورہ انفال میں یوں وارد ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ تستغیثون ربکم، جب تم اپنے رب سے مدد کے لیے فریاد کر رہے تھے۔ اور دوسری جگہ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی قوم کے ایک فرد کا مدد مانگنا اور آپ کا اس کی مدد کرنا، اس واقعے کو بھی قرآن مجید نے لفظ استغاثہ ہی کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِينَ مِنْ عَدُوِّهِ، اللہ فرماتا ہے تو جو شخص ان کی قوم میں سے تھا اس نے دوسرے شخص کے مقابلے میں جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں میں سے تھا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد طلب کی۔ اب اہل لغت کے نزدیک استغاثہ اور استعانت دونوں الفاظ مدد طلب کرنے کے معنی میں آتے ہیں، جیسے کہ امام راغب اصفہانی استعانت کا مفہوم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں الاستعانۃ طلب العون، یعنی استعانت کا معنی ہے مدد طلب کرنا۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں العون الظہیر الامری، عون کا معنی ہے کسی معاملے میں مدد کرنا۔ واستعنت بفلان فاعاننی، کہ میں نے فلاں سے مدد طلب کی پس اس نے میری مدد کی۔ وعاونی فی الدعاء، اور یہ دعا کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، ربی اعنی ولا تعن علی، اے میرے رب میری مدد فرما، میرے خلاف میرے دشمن کی مدد نہ فرما۔ اور وتعاونوا اعان بعضهم بعضا، اور تعاون کا معنی ہے ایک دوسرے کی مدد طلب کرنا یا ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ اب لفظ استعانت بھی قرآن مجید میں طلب عون یعنی مدد طلب کرنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ سورہ فاتحہ میں بندوں کو آداب دعا سکھاتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب یہاں پہ استغاثہ اور استعانت کے شرعی مفہوم کے بارے میں ہم تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں۔ اسلام دین فطرت ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا دین اسلام ہی رہا ہے، ان کا دین اسلام ہی رہا۔ عقیدہ توحید تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی شرائع میں یکساں اور بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ شریعت مصطفی سمیت کسی بھی شریعت کی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ کے علاوہ حقیقی مددگار کوئی نہیں، جبکہ مخلوق سے مدد طلب کرنا مجازن ہے جو کہ شرعاً جائز ہے، یعنی ہر طرح کی مشکل مصیبت کو ٹالنے والا، مریضوں کو شفا دینے والا، مظلوموں کی فریاد سننے والا، ہدایت کے راستے پر گامزن کرنے والا اور گمراہی سے بچانے والا حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی نبی اور ولی کسی کی بھی مدد نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی خصوصی مہربانی فرماتے ہوئے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام جتنے بھی ہیں ان سے مشکل و مصیبت کے وقت مدد طلب کرنے کا حکم دیا ہے، اور ان سے یہ استعانت و استغاثہ یعنی مدد طلب کرنا مجازن قرار دیا ہے۔ لہٰذا بندگان خدا اگر مشکل و مصیبت میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انبیاء کرام اور اولیاء اعظام سے استعانت و استغاثہ کرتے ہیں تو یہ شرعاً جائز ہے، اور گزشتہ انبیاء کرام، تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین اعظام اور ائمہ مجتہدین اور جمہور علماء کرام میں سے کسی نے بھی اس استعانت اور استغاثہ کو شرک قرار نہیں دیا۔ اب یہاں پہ استغاثہ اور استعانت کی صورتیں بیان کی جائیں گی، تو یاد رکھیں استغاثہ کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے استغاثہ بالقول
اور ایک ہے استغاثہ بالعمل، یعنی مشکل حالات میں گرا ہوا کوئی شخص اگر اپنی زبان سے الفاظ و کلمات ادا کرتے ہوئے کسی سے مدد طلب کرے تو اسے استغاثہ بالقول کہتے ہیں، اور مدد مانگنے والا اپنی حالت اور عمل اور زبان حال سے مدد چاہے تو اسے استغاثہ بالعمل کہتے ہیں۔ اب استغاثہ بالقول یعنی قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کے حوالے سے استغاثہ بالقول کی مثال مذکور ہے۔ ارشاد یوں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی جب اس سے اس کی قوم نے پانی مانگا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو، پس اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ اس آیت مبارکہ میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے پانی کا استغاثہ کیا گیا۔ اگر یہ عمل شرک ہوتا تو اس مطالبہ شرک پر مبنی معجزے کو نہ دکھایا جاتا، اور تاریخ گواہ ہے، تاریخ شاہد ہے کہ جب بھی انبیاء کرام علیہم السلام سے خلاف توحید کوئی مطالبہ کیا گیا تو انہوں نے سختی سے اس سے منع فرمایا۔ جب یہاں ایسا نہیں ہوا، انہوں نے منع نہیں فرمایا، تو یہ پتہ چلا کہ یہ خلاف توحید نہیں ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مذکورہ بالا آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے قوم موسیٰ کے استغاثے پر خود سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اظہار معجزہ کی تاکید فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حقیقی کارساز تو بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے، مگر موسیٰ علیہ السلام کو اظہار معجزے کے لیے اپنی قدرت اور طاقت کا مظہر بنایا۔ اب استغاثہ بالعمل جو دوسری قسم ہے، مصیبت کے وقت زبان سے کسی قسم کے الفاظ ادا کیے بغیر کسی خاص عمل اور زبان حال سے مدد طلب کرنا استغاثہ بالعمل کہلاتا ہے۔ قرآن مجید میں استغاثہ بالعمل کے جواز میں بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب و مکرم انبیاء علیہ السلام کے واقعات مذکور ہیں۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی جدائی میں ان کے والد ماجد سیدنا یعقوب علیہ السلام کی بینائی بہت زیادہ رونے کی وجہ سے جاتی رہی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب حقیقت حال سے آگاہی ہوئی تو انہوں نے اپنی قمیص بائیوں کے ہاتھ اپنے والد ماجد سیدنا یعقوب علیہ السلام کی طرف بغرض استغاثہ بھیجی اور فرمایا کہ اس قمیص کو ان کی آنکھوں سے مس کرنا، بینائی لوٹ آئے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کریم میں ارشاد فرمایا سورہ یوسف کی آیت نمبر 93 میں، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میری یہ قمیص لے جاؤ، سو اسے میرے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دینا، وہ بینا ہو جائیں گے، ان کی آنکھیں واپس لوٹ آئیں گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے استغاثہ کے قبول ہونے پر دوسرے مقام پر ارشاد باری ہے کہ فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا۔ پھر جب خوشخبری سنانے والا آ پہنچا، اس نے وہ قمیض یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دی تو اسی وقت ان کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ تو ان آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انبیاء سے یا اولیاء سے مدد طلب کرنا یہ کوئی شرک نہیں ہے، اور یہ خلاف توحید بھی نہیں ہے۔ اگر خلاف توحید ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کریم میں کیوں ارشاد فرمایا ہے؟ اب مدد طلب کرنے کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ بھی آپ یاد رکھیں۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حقیقتاً مدد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پاک کے ساتھ خاص ہے، بغیر اس کی عطا کے کوئی ایک ذرہ بھی نہیں دے سکتا۔ ہاں، اس کی عطا سے اس کے مقرب بندے یا دیگر جاندار اور بے جان اشیاء نفع و ضرر کے مالک ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہوئے اسے مستقل یعنی غیر محتاج، یعنی اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اسے غیر محتاج، قادر مطلق اور مالک و مختار اور غنی و بے نیاز مانا جاتا ہے۔
جبکہ انبیاء اور اولیاء وغیرہ سے استمداد یعنی مدد طلب کرتے ہوئے انہیں غیر مستقل یعنی انہیں اللہ تعالیٰ کا محتاج، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حاصل ہونے والے فیوز و برکات کا واسطہ و ذریعہ اور قضائے حاجات کے سلسلے میں وسیلہ سمجھ کر ان سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے استمداد حقیقتاً اور دیگر مخلوق سے طلب مدد یہ مجازن ہے۔ اب یہاں پہ چند جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں وہ یہ ہے، پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے کیا اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے ہوتے ہوئے کسی غیر سے مدد مانگنے کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کے غیر کے سامنے ہاتھ پھیلانا درست ہے؟ تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، یقیناً وہ ہر چاہت پر قادر ہے، چنانچہ اگر چاہے تو تمام کائنات کا کاروبار جو ہے وہ بغیر کسی وسیلے کے چلا سکتا ہے، لیکن یہ اس کی عادت کریمہ ہے کہ اس نے ہر کام کی تکمیل کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور بنایا ہے، مثلاً وحی اور روزی پہنچانے، بارش برسانے، ہوا چلانے، ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت بنانے، بدن انسان میں تصرف اور مردوں سے سوال اور اس کے دشمنوں سے حفاظت اور روح قبض کرنے، نامہ اعمال لکھنے، درود و سلام بارگاہ نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچانے، عذاب الہی دینے، سور پھونکنے اور دیگر بے شمار کاموں کے لیے فرشتوں کو مقرر فرمایا ہے۔ پھر تبلیغ دین فرمانے، لوگوں کو دولت ایمان سے نوازنے، اللہ تعالیٰ سے ملانے اور دیگر بہت سے پاکیزہ کاموں کے لیے انبیاء اور اولیاء علیہم السلام ورضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو مبعوث فرمایا۔ اب دنیا میں ملک چلانے کے لیے لیڈر، امراض کی تشخیص کے لیے ڈاکٹر اور حکیم، بیماریاں دور کرنے کے لیے دوائیاں، حاجات پوری کرنے کے لیے مال و دولت، سردی گرمی سے محفوظ رکھنے کے لیے لباس اور فضا کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے درخت، زندگی کے بقا کے لیے کھانا، ہوا اور پانی، علم کے حصول کے لیے کتابیں اور اساتذہ، اور ملکی دفاع اور جنگیں لڑنے کے لیے ہتھیاروں کو وسیلہ بنایا۔ اب جب کہ یہ واضح ہو گیا ہے کہ وہ ذات پاک ہر چاہت پر قادر ہونے کے باوجود تقریباً ہر کام کے لیے وسیلہ قائم کرنا ہی پسند فرماتی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ غیر اللہ کی طرف رجوع کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے عین مطابق ہے۔ ان سے مدد طلب کرنا دراصل اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کرنا ہے، کیونکہ اسی کی طرف سے اس کام کے لیے مقرر کیے گئے ہیں یہ لوگ۔ اب مثال یہ اسی طرح ہے کہ جیسے کسی فیکٹری کا مالک فیکٹری میں کام کرنے والے مزدوروں پر ایک سپروائزر مقرر کر کے یہ حکم جاری کر دے کہ ماہانہ تنخواہیں اسی سے وصول کی جائیں۔ اب یقیناً مزدوروں کا سپروائزر سے تنخواہ وصول کرنا دراصل مالک سے ہی وصول کرنا ہے، کیونکہ حقیقتاً تنخواہ دینے والا مالک ہے، سپروائزر تو فقط ایک وسیلہ ہے۔ اب اگر کوئی مزدور یوں اعتراض کرے کہ مالک کے ہوتے ہوئے سپروائزر کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے، اور مالک کے ہوتے ہوئے ہمیں کیا ضرورت ہے کہ سپروائزر سے تنخواہ طلب کریں، ہم تو مالک سے ہی پیسے لیں گے، تو یقیناً اس کی بات کو بے وقوفی اور مالک کی مرضی کی مخالفت قرار دیا جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ مالک کام میں رکاوٹ ڈالنے اور دیگر مزدوروں کا دماغ خراب کرنے کی بنا پر اس سے ناراض ہو جائے، بلکہ اسے نوکری سے ہی خارج کر دے۔ امید ہے کہ اس مثال کے ساتھ ہی وہ اوپر والا اعتراض آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ کیا انبیاء اور اولیاء اور دیگر جاندار اور بے جان اشیاء کوئی نفع و ضرر کا مالک سمجھنا، ان کو نفع اور ضرر کا مالک سمجھنا اور ان کی امداد کا قائل ہونا اور ان سے مدد طلب کرنا قرآن و حدیث اور دیگر کتب معتبرہ سے ثابت ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، اس پر بے شمار دلائل ذکر کیے جا سکتے ہیں، جن میں سے چند آپ کے سامنے قرآن کریم سے بیان کیے جاتے ہیں۔ اب اللہ کا نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد طلب کرنے کا حکم دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کر
یا مدد کرو اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ کرو۔ اب شیطان سے ہم سوال کرتے ہیں اور اس کے چیلوں سے ہم سوال کرتے ہیں کیا اس آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو ایک ناجائز کام کی تعلیم دے رہا ہے کہ ایک دوسرے سے مدد طلب کرو؟ اب یہاں پہ ایک اور آیت آپ کے سامنے غیر اللہ سے مدد مانگنے کا حکم کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ اب ہم پھر جو ہے وہ شیطان اور اس کے چیلوں سے پوچھتے ہیں کیا اس آیت پاک میں معاذ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو قابل گرفت اور ناجائز کام کی ترغیب دے رہا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر صبر اور نماز سے مدد طلب کرو؟ اب تیسری آیت مبارکہ اللہ کے مقبول بندے کا غیر اللہ سے مدد مانگنا سورہ کاف کی آیت نمبر 95 میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ، تو میری طاقت سے مدد طلب کر۔ اب یہ قول حضرت سکندر ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ جب آپ نے جانب مشرق سفر فرمایا تو ایک قوم کی شکایت پر یاجوج و ماجوج اور اس قوم کے درمیان دیوار قائم کرتے ہوئے جو یہ جملہ اس قوم کے افراد سے ارشاد فرمایا تھا، تو یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ آپ کی نبوت میں اختلاف ہے کہ یہ نبی ہیں یا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ نہ نبی تھے نہ فرشتے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ایک بندے تھے، اللہ عز و جل نے انہیں اپنا محبوب بنایا تھا۔ اب شیطان سے ہمارا یہ سوال ہے اور اس کے چیلوں سے ہمارا سوال ہے کیا اس آیت پاک میں حضرت سکندر ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ نے غیر اللہ سے مدد طلب مانگ کر شرک کا ارتکاب کیا یا نہیں؟ کیا آپ کو معلوم نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرما سکتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اس پر آپ کو کوئی تنبیہ فرمائی کہ آپ نے غیر سے کیوں مدد مانگی ہے، مجھ سے کیوں نہیں مانگی؟ اگر نہیں تو کیوں اللہ تعالیٰ نے تنبیہ نہیں فرمائی؟ اب چوتھی آیت، نبی کا غیر اللہ کی مدد کے حصول کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا، یعنی ایک نبی دوسرے بندے کی مدد طلب کرتا ہے، وہ کیسے؟ وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ لِي بِهِ أَزْرِي، اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر کر دے، وہ کون؟ میرا بھائی ہارون، اس سے میری کمر مضبوط کر۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس تبلیغ دین کے لیے بھیجا تو اس وقت آپ نے یہ جو ہے وہ دعا مانگی، اس وقت آپ نے جو ہے یہ مدد طلب کی۔ اب شیطان اور اس کے چیلوں سے سوال ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غیر اللہ کی مدد کا سوال کر کے شرک کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی یا نہیں؟ کیا آپ کو معلوم نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہوئے کسی غیر سے مدد کی توقع رکھنا ممنوع ہے؟ کیا کوئی ایسی آیت ہے کہ جس میں ثابت ہو کہ موسیٰ علیہ السلام پر اس طلب کے جواب میں کوئی عتاب نازل ہوا ہو یا عتاب نازل ہوا تھا؟ اگر نہیں تو کیوں؟ کیا اللہ تعالیٰ آپ کی اس طلب سے راضی تھا یا نہیں تھا؟ اب یہ شیطان اور شیطان کے چیلے ان سوالوں کے جواب دیں۔ اب ایک اور آیت، اللہ تعالیٰ کا انبیاء کو مدد کرنے کا حکم دینا۔ اللہ فرماتا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور بھی ضرور اس کی مدد کرنا۔ اب اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اپنے محبوب کی مدد کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بعد جس کسی کو بھی نبوت عطا فرمائی ان سے سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت عہد لیا، وعدہ لیا، اور ان انبیاء نے اپنی قوموں سے وعدہ لیا کہ اگر ان کی حیات میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں، پیدا ہوں، تو ان پر ایمان لائیں اور آپ کی نصرت یعنی مدد کریں۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضور علیہ السلام تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل ہیں، اور انبیاء کو دوسرے نبی کی مدد کرنے کے بارے میں اللہ حکم دے رہا ہے، تو اس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ میرے نبی کی مدد کرنا، تو یہ مدد کرنے کی تعلیم دینا کیا اللہ تعالیٰ شرک کی تعلیم دے رہا ہے؟ انبیاء نے جواب میں یہ کیوں نہیں کہا کہ اے ہمارے رب، تیرے ہوتے ہوئے بھلا ہماری مدد کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ تو اس کے علاوہ ایک اور آیت، اللہ تعالیٰ کا بندوں کو دین کی مدد کرنے کی ترغیب دلانا۔
ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اب یہاں پہ شیطان اور اس کے چیلوں سے سوال ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ تبلیغ دین کے سلسلے میں اپنے بندوں کی مدد کا محتاج ہے؟ اس طرح مدد کی ترغیب ارشاد فرما کر معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو ایک غلط کام کی جانب مائل کر رہا ہے؟ بالکل نہیں۔ اب اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری آیات ہیں، اب یہاں پہ وہ ساری آیتیں جو ہے وہ ہم بیان نہیں کرتے، ایک دو آیتیں جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ اللہ عز و جل کا غیر اللہ کو مددگار فرمانا۔ اب یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہے، اور جبریل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں۔ اب یہاں پہ چیلوں اور شیطان سے سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غیر اللہ کو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مددگار فرمانا درست ہے یا غلط ہے؟ اب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا شفا عطا فرمانا اور مردوں کو زندہ کر دینا، قرآن کریم میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں اللہ فرماتا ہے انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی صورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرندہ بن جاتا ہے اللہ کے حکم سے، اور میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھوں کو اور سفید داغ والوں یعنی کوڑ کے مریضوں کو، اور میں مردے جلاتا ہوں، مردے زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ اب یہاں سے شیطان اور شیطان کے چیلوں سے سوال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ان تمام دعووں کے جواب میں کون سا فتویٰ جاری ہوگا؟ جو وہ فتویٰ دیں گے وہ ہمیں بھی بتائیں۔ اگر اس آیت کی روشنی میں کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھے کہ انبیاء کے کرم سے شفا حاصل ہوتی ہے اور مردے زندہ پاتے ہیں تو کیا یہ شرک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر ہاں تو کیا اللہ تعالیٰ نے ایک شرکیہ عقیدے کی طرف مائل کیا ہے قرآن کریم میں؟ تو وہ جواب دیں گے ہرگز نہیں۔ تو یہ مسلمانوں پہ وہ آیات فٹ کرنا کہ جو بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں یہ جائز نہیں ہے، اور ان تمام آیات سے یہ ثابت ہوا کہ حقیقی کارساز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور مجازی مدد کسی اور سے طلب کرنا یہ بالکل جائز اور مستحسن عمل ہے، یہ کوئی گمراہ کن عمل نہیں ہے اور کوئی یہ شرک نہیں ہے۔ اب اس کے بارے میں بہت ساری احادیث بھی موجود ہیں، لیکن ہم نے صرف جو ہے وہ قرآن کریم سے دلائل جو ہے وہ دیے ہیں۔ اس کے علاوہ کوشش ہے کہ معیار الوہیت کیا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا کہ کون سے کام ہیں کہ جن کی وجہ سے بندہ مشرک ہو جاتا ہے یا شرک لازم آتا ہے۔ اگر وہ بحث بندے کو سمجھ آ جائے، وہ بات بندے کو سمجھ آ جائے، تو بندے کو سمجھ آ جائے گی کہ کسی سے مدد طلب کرنا یا کسی کی مدد کرنا یہ شرک کے زمرے میں نہیں آتا، کیونکہ یہ معیار الوہیت ہی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہ بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے۔